السلام فرماتے اللہ تیری دعا کو تیری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا. آپ کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تو سننے والا ہے, سمیع بصیر ہے. ہم یہ کہیں کہ اللہ ہماری سنتا ہے, بزرگوں کی رد نہیں کرتا. یہ جملے ہی اللہ اکبر, یہ اللہ کی بغاوت پر مشتمل جملے ہیں. اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. میرے خیال کسی مسلمان کا تو یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ اللہ ہماری نہیں سنتا. مقصد یہ ہے کہ مدار والے سنتے ہیں, خانقاہوں والے سنتے ہیں, آستانوں والے سنتے ہیں, پیر فقیر سنتے ہیں. یہ نبی بنی دنیا چھوڑ کر چلے گئے, یہ اللہ کے مقرب ضرور تھے. آپ کہیں کہ یہ سنتے ہیں اور اللہ ہماری نہیں سنتا. خدا کی قسم کے اللہ کی بغاوت پر مشتمل عقیدہ ہے. اللہ نہیں سنتا, حالانکہ اللہ کہتا ہے سمیع بصیر ہے. اللہ تمہارے دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے. جو کر چکے ہیں وہ بھی جانتا ہے, جو کر رہے ہیں وہ سن بھی رہا ہے, دیکھ بھی رہا, اور کل جو کرنے والے ہیں اس سے بھی اللہ واقف ہے. یہ کمال ہے اللہ. اس کو کہیں کہ اللہ نہیں سنتا ہماری. نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا سلام کلام آپس میں بند نہیں ہونا چاہیے. ہاں یوں کہیے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کر رہا. اللہ کو الزام نہیں دینا. اس کی قوت, اس کی پاور, اس کے اختیارات میں کوئی کمی نہیں ہے. میرے اعمال اور میرے کردار میں کمی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا اللہ ہماری سن نہیں رہا. سنتا تو ہے لیکن سنی انسنی کر دیتا ہے. دنیا میں بھی کہتے ہیں سنی انسنی کر دیتے ہیں. اللہ سنتا ہے لیکن انسنی کر دیتا ہے. کیوں؟ جن شرائط پر رب سے مانگنا تھا وہ شرائط پر یہ پورا نہیں اترا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تو نے لوگوں سے سلام اور کلام بند کیا ہوا ہے, اللہ رب العالمین کرتے ہیں, میں بھول جاؤں آپ کرتے ہیں. سلام کلام جو ہے رب العالمین کہتا ہے اگر تم بند کر دو گے 3 دن سے زیادہ اگر تم نے قطع تعلق رکھا تو اللہ تمہاری عبادت کو قبول نہیں کرے گا, تمہاری نمازیں قبول نہیں کرے گا. جب نمازیں قبول نہیں ہو رہی تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا بھی تو عبادت ہے نا, دعا ہی عبادت ہے. میں لوگوں سے لڑتا رہوں, جھگڑتا رہوں, ہمارے دلوں میں رنجشیں ہوں, کدورتیں ہوں, اختلافات ہوں, ہم ہفتوں مہینوں سالوں تک ایک دوسرے سے ایک ہی مسجد میں قدم سے قدم ملا کے نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارے دل نہیں ملے ہوئے ہوتے. کیسے اللہ میری نماز اور میری عبادت؟ چوتھا دن کا میں کہتا ہوں سورج غروب بعد میں ہوتا ہے. جب تیسرے دن کا سورج غروب ہوتا ہے اللہ اکبر, اللہ عبادتوں کو قبول کرنا بند کر دیتا ہے. عبادتیں قبول نہیں ہوتی, اس میں دعائیں بھی ہیں. آپس میں میرا پیار, میری محبت, اخوت, بھائی چارگی, صلہ رحمی, ایک دوسرے کا درد رکھتے ہوئے میں نے اور آپ نے جو ہے مسلمان کے ساتھ صلہ رحمی کر دی ہے. صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے اصول قانون بتا دیجئے کہ جب بھی میں اللہ سے مانگوں تو اللہ میری دعا کو رد نہیں کرے. فضائل سن لینا. نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اپنے بالا آیا اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھی. سلام پھیرنے کے بعد اللہ سے دعائیں مانگنے لگتا ہے, اللہ سے التجائیں کرتا ہے. اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے اپنے پھیلا لیے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام ہونے والے نے جلد بازی کر لی. دوسرا آنے والا آیا اور 2 رکعت نماز پڑھ کے بڑے احترام کے ساتھ, بڑی محبت اور اللہ اکبر بدحال کے ساتھ اللہ کے سامنے اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتا ہے, اطمینان سے اللہ کی تعریف کرتا ہے, اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے, اللہ کی تعریفوں پر تعریفیں کرتا ہے, اللہ کی ثنا پر ثنا بیان کرتا ہے, اللہ کی شکر گزاری میں لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر وہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود و سلام کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس سامنے والے نے اللہ کی تعریف کی, اللہ کی ثنا بیان کی, اللہ کا شکر ادا کیا ہے. پھر مجھ محمد مصطفیٰ
मुस्तफा पर दुरूद और सलाम पढ़ लिया है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, ऐ दुआ करने वाले, मांगने वाले, मांग ले, अब जो भी तू मांगेगा अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमाएगा। ये तरीके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिन की दुआ को कबूल करता है हर सूरत में। रब्बुल आलमीन मोमिन की दुआ, लेकिन शराइत यही है जो बयान, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर यकीन, इखलास पर मबनी अमल, सुन्नत के मुताबिक दुआ मांगे, अल्लाह अकबर, कतई ताल्लुक न हो, सिला रहमिया करता हो। और एक और शख्स है जो आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मोमिन की हर सूरत में अल्लाह दुआ को कबूल करता है, मोमिन की दुआ रद्द नहीं होती। हाँ, कोई अलग अंदाज है कि जब मांगने वाला अल्लाह से मांगता है तो दुआ कबूल करने के अल्लाह ने 3 अंदाज रखे हैं कि मोमिन दुआ करने वाला अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह हूबहू उसको उसी तरह अता कर देता है। लेकिन बसा औकात मांगा है मोमिन ने, मांगने वाले ने, सलाम करने वाले ने अल्लाह से इंतजार की है, लेकिन अल्लाह ने जो उस बंदे ने अल्लाह से मांगा था मोमिन ने, अल्लाह ने वो तो उसे अता नहीं किया, लेकिन उस पर आने वाली मुसीबतों, आफात, दुखों, बीमारियों को, परेशानियों को और आने वाले तमाम तराफात को उसमें से उसकी दुआ के बदौलत जो है वो डाल दिया है। और बसा औकात तीसरा अंदाज अल्लाह रब्बुल आलमीन का दुआ कबूल करने का ये है, जो मांगा है वो भी ना मिला, उसके बदले तकलीफात और परेशानियों को भी अल्लाह ने दूर नहीं किया, लेकिन उसके इन जुमलों को, इस दुआ को ज़ख़ीरा आखिरत बना दिया। क़यामत के दिन अल्लाह उसको अजर और उसका सब्र अता फरमाए। हम मांगते हैं ना, हमें वो चीज नहीं मिलती, हम नाउमीद हो जाते हैं। कब से मांग रहे हैं? अव्वल तो मांगते नहीं है, और मांगते भी हैं तो दुनिया में जिसका वफाद होता है ना, दुनिया से जिस चीज का ताल्लुक होता है वो चीजें अल्लाह से मांगते हैं। अल्लाह हमें रिज़्क़ दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, दुकान दे दे, घर दे दे, ठीक है ना। अगर कोई इश्क और रुश्क में मुब्तला हो जाता है तो वो अपनी महबूबाओं के लिए दुआएं मांग रहा होता है। पहले उसने फर्ज नमाज अपनी जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी, भूला भटका बच्चे में कभी आ जाता था, लेकिन अभी कंडीशन ये है कि रात को 3 बजे 1000 दानों की तस्बीह देके अपना धड़ाधड़ वजीफे पढ़ रहा है और तस्बीह के दाने बताने के रहा है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से इल्तिजाएं करो। दुनिया में हम अल्लाह से दुनिया का मुतालबा करते हैं, दुनिया में दुनिया के बारे में सवाल करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया के सवाल के बारे में भी हुक्म दिया, दुनिया का अगर तू तालिब है तो अल्लाह से मुतालबा कर। यकीनी दुनिया भी मांग, अल्लाह ने दुनिया भी तेरे लिए बनाई है और आखिरत का भी सवाल अल्लाह से तूने करना है। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबी से कहा, अल्लाह से दीन और दुनिया दोनों का सवाल कर। यूं कहा कर, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन दुनिया की नेमतों से मुझे माला माल फरमा दे। आखिरत में मर के तेरे पास आना है, आखिरत की तमाम मंजिलों को मेरे लिए आजाद, मेरे लिए आसान फरमा दे। अल्लाह तुझसे इल्तिजा करता हूँ, मुझे जहन्नम की आग से महफूज फरमा दे। दुनिया की आसानियां मिल गई, आखिरत में वाले प्यारे अगर अल्लाह ने अच्छे फैसले करवा दिए, जहन्नम से आजादी अगर मिल गई, अब रहा क्या है? अब उसके सवाल की, अगर तुम्हें वक्त ना भी मिला, दुनिया अच्छी कर दी, आखिरत की बरात की दम में दुआ मांग ली, मौत की, कब्र की, हश्र की और जहन्नम से भी अल्लाह ने आजाद कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने दीगर जगहों पर वज़ाइफ बताए कि अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह से दुआएं किया करो कि अल्लाह मुझे जहन्नम से आजाद कर दे। अल्लाह से दुआएं किया करो कि अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतल, ये सारी दुआएं तुमने मांग ली है। लेकिन इस दुआ से ये पता चलता है वो दुआएं मांगेंगे, यकीनी अल्लाह देगा, लेकिन रब्बना
الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جہنم سے آزادی مل گئی، خدا کی قسم جنت کے مطالبے کی ضرورت ہی نہیں پڑے، خود ہی اللہ دے دے، خود ہی اللہ جنت سے لگا دے گا۔ صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ سے دعا مانگوں، دعا کروں، تو اللہ میری دعا کو رد نہ کرے، قبول کرے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کوئی مولوی صاحب پتہ چلے کہ جہاں پر ڈورے ملتے ہیں، دھاگے ملتے ہیں، تعویذ ملتے ہیں، جس کی دعا میں اللہ نے اثر رکھا، ہم لوگ تلاش کرتے ہیں۔ اور صحابی کی تقویٰ کیا ہے، اس کی جستجو کیا ہے، اس کی لگن کس میں ہے؟ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے ایسا بتا دیجئے، ایسا عمل بتا دیجئے کہ اللہ اکبر اس نسخے کو استعمال کرو، اس عمل کو اگر کروں تو اللہ میری دعا کو رد نہ فرمائے، بلکہ رد نہ کرے، بلکہ میری دعا کو قبول فرما لے۔ نبی علیہ السلام نے سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے فرمایا اللہ اکبر۔ صحابی نمازیں پڑھتا تھا، صحابی روزے رکھتا تھا، صحابی فرائض بھی اور نوافل پر بھی عمل کرتا تھا، میدان جہاد میں صف اول میں لڑنے والا یہ صحابی جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہر عمل ہے، ہر اللہ کی رضا والا کام موجود ہے، جو اللہ کی خوشنودیوں پر مشتمل کام ہے سب کر رہے ہیں، اور جو نسخہ اللہ کے نبی نے بتایا اس نسخے پر بھی اللہ اکبر کہنے سے اس صحابی کا عمل ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے سعد اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تیری دعا کو رد نہیں کرے، اطیب ما تعلم، تیرے منہ میں جانے والا لقمہ اپنے حلال کا اگر ہوگا تو رب العالمین کبھی بھی تیری دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ تیرے منہ میں جانے والا لقمہ اپنے حلال کا ہونا چاہیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ پہلے ہی اللہ اکبر احتیاط کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج ہم اگلے حلال کھاتے، کبھی ہم نے غور کیا کہ جی اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا، اللہ پر اللہ پر اتنی بڑی بات مانگ لیتے کہ اللہ ہماری سن نہیں رہا۔ اپنے بھی کبھی دیکھا، کٹولا، جھانکا، اپنی غلطیوں کا اللہ اکبر محاسبہ کیا کہ کہیں مجھ میں تو غلطیاں نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اطیب ما تعلم، اے میرے صحابی اگر یہ چاہتا ہے تو کہ تیری دعا رب العالمین قبول کرنے اور اس کو رد نہیں کیا جائے، اپنے حلال کو اختیار کر۔ اگر کوئی مزدور مزدوری کر رہا ہے وہ اپنا کام پورا کرے، مستری اگر مستری کا کام کر رہا ہے اللہ اپنا کام پورا نہیں، بلکہ جو مانگا ہوا ہے اسے زیادہ اگر کر کے دے گا، توڑنے والا اللہ اکبر اگر چھکا کے دے گا اللہ تیرے مال میں برکتیں پیدا فرما دے گا۔ جس کو مال دے رہا ہے اس کے پاس بھی زیادہ، اور تیرے چھکا کے دینے کی وجہ سے اللہ اکبر تیرے مال میں بقیہ مال میں اللہ برکتیں عطا فرما دے گا۔ یہ نبی نے رسول کا قانون ہے۔ یہاں پر تو ہر جگہ اگر دردی بھی کپڑا ناپ رہا ہے نا تو اس نے بھی اپنے پیمانے رکھے ہیں، زیادہ نہیں، آدھا انچ، پونا انچ، اور ہر میٹر کے اندر گز میں اگر ایک ایک انچ وہ کم کرتا رہا دیتا رہا تو 7 میٹر میں کتنا ہو گیا؟ 7 انچ کی جناب وہ بچا لیتا ہے، اپنے گھر کے بچوں کے پوتلے اور چھوٹے چھوٹے نیپکن اور بنیان بنا سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بنا سکتا۔ یہودوں میں جاتے ہیں یا بچوں کی بیٹیوں میں اللہ اکبر وہ کپڑے باندھتا ہے، لیکن حرام کمایا نا اس نے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اطیب ما تعلم، عقل حلال کو اختیار کر لے، اللہ تیری دعا قبول کر لے۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی مومن کی دعا ہر صورت میں اللہ قبول کرتا ہے، تو میں اللہ سے بہت مانگوں گا، خوب مانگوں گا، اللہ سے مطالبوں میں لگ جاؤں گا، اللہ سے التجاؤں میں لگ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صحابی کا ذوق دیکھتے گئے، صحابی کا شوق دیکھتے گئے، اس کی جستجو دیکھتے گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر، جتنا تو اللہ سے مانگے گا اللہ اس سے بھی زیادہ دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ جتنا بھی تو اللہ سے مانگے
کی نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مانگنے والا تو بن. کوئی اللہ کی طرف ایک بارش آتا ہے نا، چل کے آتا ہے، اللہ دوڑ کے آتا ہے. آہستہ آتا ہے، اللہ دوڑ کے آتا ہے. اللہ کی رحمتیں میری اور آپ کی امیدوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں اللہ والا بننے کی کوشش کروں. نبی علیہ السلام نے صحابی کو، حضرت صاحب کو فرمایا اطب مطعمک، اور اس صحابی نے اکل حلال کو اختیار کیا. اللہ نے کیا نتیجہ اس کو عطا فرمایا؟ اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کے یہ صحابی عمر فاروق کے دور میں اس کو گورنر بنا دیا جاتا ہے، جنرل ہے، کرنل ہے، اپنے علاقے کا بڑا ہے. جب فتوحات ہوتی ہے بڑے خوبصورت انداز میں اس علاقے کے نظام کو چلا رہا ہے. لیکن کوفہ سے آنے والا جو ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں آ کے ان کے پاس آ کے کہتا ہے کس کو آپ نے ہمارا بڑا بنا کے دیا؟ بولے کیا ہوا؟ کہا کہ میدان جہاد میں ہم مسلمانوں کو بھیجتا ہے، خود لڑنے نہیں جاتا. مال غنیمت جب ملتا ہے تو اس میں اچھے گھوڑے، اچھے جوان، اچھے غلام، اچھی جوڑیاں، ان سے ملنے والا جو بھی اچھا اچھا مال ہے یہ اپنے پاس رکھ لیتا اور بچا کچا مال لیتا ہے. لڑتے ہم ہیں، جہاد ہم کرتے ہیں، کتاب ہم کرتے ہیں، یہ اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے. لڑے مرے ہم اور یہ مال یہ لے جا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر یہ کہ حضرت عمر فاروق نے اس کو معذور کر دیا. اس موقع پر یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اگر مجھ میں یہ نقص تھے، مجھ میں یہ کمیاں تھیں، تو جو فیصلہ آج میرے بارے میں ہوا ہے وہ صحیح ہے. اور اگر اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے تو اللہ اس کے حق میں تجھ سے بد دعائیں کرتا ہوں. کون ہے یہ کہا کہ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ جب بھی میں دعا کروں میری دعا کو اللہ رد نہ فرمائے. نبی علیہ السلام کا یہ وہی صحابی ہے کہ جس پر الزام لگائے گئے ہیں، اللہ اس کے حق میں سب کے سامنے لگے بد دعائیں کرتا ہو کہ اللہ اس کو لمبی عمر عطا فرما، اور اس لمبی عمر کے اندر اس وقت تک اس کو موت نہیں آنی چاہیے کہ جب اپنی لمبی بڑھاپے اور لاغری کی عمر میں کسی بڑے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. اللہ اکبر. حضرت صاحب پر الزام لگایا، یہ لڑتا نہیں ہے کافروں سے، اللہ اکبر قتال نہیں کرتا. میدان جہاد میں ہم مسلمانوں کو بھیجتا ہے، خود لڑنے کے لیے میدان جہاد میں قتال کے لیے نہیں جاتا. اللہ اکبر. حالانکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے، اللہ اکبر، میدان جہاد ہے. اللہ کے نبی نے حضرت سعد کو دیکھا. حضرت سعد کبھی اللہ کے نبی کے آگے، کبھی اللہ کے نبی کے دائیں، کبھی اللہ کے نبی کے بائیں. یقینی ہر صحابی کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ اللہ اکبر میرے ماں باپ اللہ کے نبی پر قربان ہو جائے. ابو بکر کی بھی یہی خواہش، عمر فاروق کی بھی یہی خواہش، عثمان غنی کی بھی یہی خواہش، علی مرتضیٰ کی بھی یہی خواہش، طلحہ سعد کا، سعید اور زبیر کی، عبدالرحمن بن عوف کی بھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سارے صحابہ کی، یہاں تک کہ حضرت سعد کی بھی یہی خواہش کہ میرے ماں باپ اللہ کے نبی پر قربان ہو جائے. لیکن یہ سعد تو خوش نصیب ہے کہ جب اس مارکے میں اللہ اکبر میدان میں مقتل میں جہاد کے موقع پر اللہ کے نبی نے حضرت سعد کو دیکھا کہ سعد کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے بڑھ کے مشرکوں پر کافروں پر تیر اندازی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی اس موقع پر کیا فرماتے ہیں؟ ارمی یا سعد. دیگر مواقع پر اسی موقع پر اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں تیر سعد کو تھماتے جاؤ. ارمی یا سعد. اس موقع پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے سعد، کافروں پر، دشمنوں پر، مشرکوں پر، غیر اللہ کے پجاریوں پر تیر برساتا جا، انہیں جہنم حاصل کرتا جا. سارے صحابہ کہتے ہیں میرے ماں باپ اللہ کے نبی پر قربان، لیکن سعد کی ادا تو
قربان ہو، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو. یہ تو عظیم صحابی ہے. اور اس صحابی کے بارے میں اس کوفی نے یہی کہا تھا. یاد رکھیے ہمیشہ کوفہ والوں نے اسلام کو، دین کو، اللہ کی شریعت کو، کائنات کے امام کی سیرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. اور آپ بھی اگر کسی سے خطرہ ہے تو نہیں سکتے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابی ہے کہ جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے. نبی علیہ السلام کے کتنے صحابہ ہیں اللہ سے مانگتے تھے، اللہ قبول کر لیتا تھا. ابتدائیں کرتے تھے، قبول کر لیتا تھا. قوانین پر عمل تھے. عمر فاروق کو دیکھیے، یقینی کچھ خواہشات دل میں ہوتی تھی، اللہ کے نبی کو رائے دیتے تھے، اللہ کے نبی یوں کر لیجیے، لیکن رابطہ کس سے ہوتا تھا؟ اللہ سے. اللہ اسے قرآن بنا کر نازل کرتا. نبی علیہ السلام کے یہی صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے ایک شخص جو ہے حضرت علی کو برا بھلا کہہ رہا تھا. حضرت علی کو جب برا کہا نا اس نے، تو حضرت سعد کہنے لگے بھائی علی کو برا مت کہو، علی اللہ کے نبی کے داماد ہیں، علی اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، علی کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، اللہ کا انتہائی مقرب بندہ ہے، اس کو برا کہنے کی ضرورت ہے. اور اگر تم علی کو برا کہو گے تو پھر یاد رکھو میں اللہ سے تمہارے حق میں بد دعائیں کروں گا. جب یہ حضرت سعد یہ جملے کہتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے ارے سعد تو ایسے باتیں کر رہا ہے جیسے تو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ کا نبی نہیں ہوں، میں نبی کا امتی ہوں، ماننے والا ہوں، نبی کا صحابی ہوں. اللہ اکبر. لیکن تو جس کو گالی، تو جس کو برا کہہ رہا ہے وہ اللہ کے نبی کا صحابی بھی ہے، داماد بھی ہے، اللہ نے بڑا اس کو مطلب دیا ہے. اگر تو نے برا کہا اللہ اکبر وہ ڈال دیتا ہے اور علی کے بارے میں بری باتیں کرنے لگتا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ علی تیرے نبی کے داماد بھی ہے، تیرے نبی کے صحابی بھی ہے، اللہ تیرے بڑا ان کو مقام دیا ہے اور یہ علی کو برا کہہ رہا ہے. اللہ میں اس شخص کے بارے میں بد دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ اپنا انجام جو ہے اپنی دنیا میں ہی دیکھے، اپنی زندگی میں. حالات تباہ ہے، لوگ کھڑے ہیں، اونٹ دوڑتا ہوا آتا ہے اور مجمع کے اندر اسی شخص کے اوپر حملہ کرتا ہے کہ جس نے علی کو گالیاں، علی کو برا کہا تھا. اس شخص کو پکڑ کے اپنے نیچے دباتا ہے اور اس کو مسلتا رہتا ہے. لوگ اونٹ کو ہٹاتے ہیں، بھگاتے ہیں، لیکن وہ ہٹتا نہیں اس وقت جب تک اس کی موت آتی نہیں ہو جاتی. یہ ہے اصولوں پر عمل کرنے والوں کو اللہ دنیا میں جو بہترین نتائج سے نوازتا ہے. ہم تو یہ نا دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، دعا نہیں ہماری مصیبتوں شادی کی دعائیں تو نے اللہ سے نہیں مانگی، اللہ تیری دعا کو رد نہیں کرے گا. دعا مانگتے ہوئے اللہ اکبر تیرا عمل یہ ہو کہ لوگوں سے سلام کلام بھی ہونا چاہیے. اگر تو نے قطع تعلق کیا ہے 3 دن سے زیادہ سلام اور کلام بند کر دیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اللہ تیری دعا کو، تیری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا. آپ کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تو سننے والا ہے، سمیع بصیر ہے. ہم یہ کہیں کہ اللہ ہماری سنتا ہے، بزرگوں کی رد نہیں کرتا، یہ جملے بھی اللہ اکبر یہ اللہ کی بغاوت پر مشتمل جملے. اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. میرے ساتھ کسی مسلمان کا تو یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ اللہ ہماری نہیں سنتا. مقصد یہ ہے کہ مدار والے سنتے ہیں، خانقاہوں والے سنتے ہیں، آستانوں والے سنتے ہیں، پیر فقیر سنتے ہیں. یہ نبی بنی دنیا چھوڑ کر چلے گئے، یہ اللہ کے مقرب ضرور تھے. آپ کہیں کہ یہ سنتے ہیں اور اللہ ہماری نہیں سنتا. خدا کی قسم کے اللہ کی بغاوت پر مشتمل عقیدہ ہے. اللہ نہیں سنتا، حالانکہ اللہ کہتا ہے سمیع بصیر ہے. اللہ تمہارے دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے، جو کر چکے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو کر رہے ہیں وہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا، اور کل جو کرنے والے ہیں اس سے بھی اللہ واقف ہے. یہ کمال ہے اللہ.
نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا سلام کلام آپس میں بند نہیں ہونا چاہیے. ہاں یوں کہیے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کر رہا. اللہ کو الزام نہیں دینا. اس کی قوت، اس کی پاور، اس کے اختیارات میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے اعمال اور میرے کردار میں کمی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا اللہ ہماری سن نہیں رہا. سنتا تو ہے لیکن سنی ہم سنی کر دیتا ہے. دنیا میں نہیں کہتے نا سنی ہم سنی کر دیتے ہیں. اللہ سنتا ہے لیکن ہم سنی کر دیتا ہے. کیوں؟ جن شرائط پر رب سے مانگنا تھا وہ شرائط پر یہ پورا نہیں اترا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تو نے لوگوں سے سلام اور کلام بند کیا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کرتے ہیں. میں بول جاؤں آپ کرتے ہیں. سلام کلام جو ہے رب العالمین کہتا ہے اگر تم بند کر دو گے 3 دن سے زیادہ اگر تم نے قطع تعلق رکھا تو اللہ تمہاری عبادت کو قبول نہیں کرے گا، تمہاری نمازیں قبول نہیں کرے گا. جب نمازیں قبول نہیں ہو رہی تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا بھی تو عبادت ہے نا، دعا ہی عبادت ہے. میں لوگوں سے لڑتا رہوں، جھگڑتا رہوں، ہمارے دلوں میں رنجشیں ہوں، کدورتیں ہوں، اختلافات ہوں، ہم ہفتوں مہینوں سالوں تک ایک دوسرے سے ایک ہی مسجد میں قدم سے قدم ملا کے نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارے دل نہیں ملے ہوئے ہوتے. کیسے اللہ میری نماز اور میری عبادت؟ چوتھا دن کا میں کہتا ہوں سورج غروب تو بعد میں ہوتا ہے. جب تیسرے دن کا سورج غروب ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ عبادتوں کو قبول کرنا بند کر دیتا ہے. عبادتیں قبول نہیں ہوتی، اس میں دعائیں بھی ہیں. آپس میں میرا پیار، میری محبت، اخوت، بھائی چارگی، صلہ رحمی، ایک دوسرے کا درد رکھتے ہوئے میرے اور آپ نے جو ہے مسلمان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے. صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے اصول قانون بتا دیجئے کہ جب بھی میں اللہ سے مانگوں تو اللہ میری دعا کو رد نہیں کرے. فضائل سن لینا. نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اپنے بالا آیا اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھی. سلام پھیرنے کے بعد اللہ سے دعائیں مانگنے لگتا ہے، اللہ سے التجائیں کرتا ہے. اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے اس نے پھیلا لیے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سنانے والے نے جلد بازی کر لی. دوسرا آنے والا آیا اور 2 رکعت نماز پڑھ کے بڑے احترام کے ساتھ، بڑی محبت اور اللہ اکبر وضاحت کے ساتھ اللہ کے سامنے اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتا ہے، اطمینان سے اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے. اللہ کی تعریفوں پر تعریفیں کرتا ہے، اللہ کی ثنا پر ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کی شکر گزاری میں لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر وہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود و سلام کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس سامنے والے نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی ثنا بیان کی، اللہ کا شکر ادا کیا ہے، پھر مجھ محمد مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ لیا ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے دعا کرنے والے، مانگنے والے مانگ لے، اب جو بھی تو مانگے گا اللہ تیری دعا کو قبول فرمائے گا. یہ طریقے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مومن کی دعا کو قبول کرتا ہے ہر صورت میں. رب العالمین مومن کی دعا، لیکن شرائط یہی ہے جو بیان اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین، اخلاص پر مبنی عمل، سنت کے مطابق دعا مانگے، اللہ اکبر، قطع تعلق نہ ہو، صلہ رحمی نہ کرتا ہو. اور ایک اور شخص ہے جو آگے اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی ہر صورت میں اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، مومن کی دعا رد نہیں ہوتی. ہاں کوئی الگ انداز ہے کہ جب مانگنے والا اللہ سے مانگتا ہے تو دعا قبول کرنے کے اللہ نے 3 انداز رکھے ہیں کہ مومن دعا کرنے والا اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ ہو بہو اس کو اسی طرح عطا کر دیتا ہے.
لیکن بسا اوقات مانگا ہے مومن نے، مانگنے والے نے، سوال کرنے والے نے اللہ سے التجا کی ہے، لیکن اللہ نے جو اس بندے نے اللہ سے مانگا تھا مومن نے، اللہ نے وہ تو اسے عطا نہیں کیا، لیکن اس پر آنے والی مصیبتوں، آفات، دکھوں، بیماریوں کو، پریشانیوں کو اور آنے والے تمام ترافات کو اس میں سے اس کی دعا کے بدولت جو ہے وہ ڈال دیا ہے۔ اور بسا اوقات تیسرا انداز اللہ رب العالمین کا دعا قبول کرنے کا یہ ہے، جو مانگا ہے وہ بھی نہ ملا، اس کے بدلے تکلیفات اور پریشانیوں کو بھی اللہ نے دور نہیں کیا، لیکن اس کی ان جملوں کو، اس دعا کو ذخیرہ عقلت بنا دیا۔ قیامت کے دن اللہ اس کو اجر اور اس کا ثمر عطا فرمائے۔ ہم مانگتے ہیں نا، ہمیں وہ چیز نہیں ملتی، ہم ناامید ہو جاتے ہیں، یار کب سے مانگ رہے ہیں، اول تو مانگتے نہیں ہیں، اور مانگتے بھی ہیں تو دنیا میں جس کا مفاد ہوتا ہے نا، دنیا سے جس چیز کا تعلق ہوتا ہے وہ چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں رزق دے دے، گاڑی دے دے، بنگلہ دے دے، دکان دے دے، گھر دے دے، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی عشق اور مشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی محبوباؤں کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، پہلے اس نے فرض نماز اپنی زندگی میں کبھی نہیں پڑھی، بھولا بھٹکا بچے میں کبھی آ جاتا تھا، لیکن ابھی کنڈیشن یہ ہے کہ رات کو 3 بجے 1000 داروں کی تسبیح لے کے اپنا تھوڑا تھڑ وظیفے پڑھ رہا ہے اور تسبیح کے دانے بتانے کے رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سے مانگو، اللہ سے التجائیں کرو۔ دنیا میں ہم اللہ سے دنیا کا مطالبہ کرتے ہیں، دنیا میں دنیا کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا کے سوال کے بارے میں بھی حکم دیا، دنیا کا اگر تو طالب ہے تو اللہ سے مطالبہ کر، یقینی دنیا بھی مانگ، اللہ نے دنیا بھی تیرے لیے بنائی ہے اور آخرت کا بھی سوال اللہ سے تو نے کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابی سے کہا اللہ سے دین اور دنیا دونوں کا سوال کر، یوں کہا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے الہ العالمین، یا رب العالمین، یہ دنیا تو نے بنائی ہے، یہ دنیا تو نے بنائی ہے، یہ دنیا کی نعمتوں سے مجھے مالا مال فرما دے، آخرت میں مر کے تیرے پاس آنا ہے، آخرت کی تمام منزلوں کو میرے لیے آزاد، میرے لیے آسان فرما دے۔ اللہ تجھ سے التجا کرتا ہوں، مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ دنیا کی آسانیاں مل گئی، آخرت میں والے پیارے اگر اللہ نے اچھے فیصلے فرما دی، جہنم سے آزادی اگر مل گئی، اب رہا کیا ہے؟ اب اس کے سوال کی اگر تمہیں وقت نہ بھی ملا، دنیا اچھی کر دی، آخرت کی برات کی طرف میں دعا مانگ لی، موت کی، قبر کی، حشر کی اور جہنم سے بھی اللہ نے آزاد کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے دیگر جگہوں پر وظائف بتائے کہ اللہم اجرنی من النار، اللہ سے دعائیں کیا کرو کہ اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے، اللہ سے دعائیں کیا کرو کہ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس۔ یہ ساری دعائیں تم نے مانگ لی ہے، لیکن اس دعا سے یہ پتہ چلتا ہے وہ دعائیں مانگیں گے یقینی اللہ دے گا، لیکن ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جہنم سے آزادی مل گئی، خدا کی قسم جنت کے مطالبے کی ضرورت ہی نہیں پڑے، خود ہی اللہ دے گا، خود ہی اللہ جنت سے نواز دے گا۔